آپ سے بھی ہماری یہ درخواست ہے. باقی دیکھو ہر آدمی اپنے اپنے فائدے کے لیے اس کام میں لگا ہوا ہے کہ کسی کی دنیا بگڑے نہیں اور اس کو دین بھی مل جاوے, دنیا نہیں بگڑے اور دین بھی مل جاوے, عہدے بھی برقرار رہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. اگر مالداری سے فقیر, حضرت ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے تو صحابہ میں ہے کہ اگر مالدار فقیر بننا تمہیں مالدار بننے سے زیادہ اچھا نہ لگنے لگے اور چھوٹا بننا اگر بڑے بننے سے اچھا نہ لگے تو ہاں تمہیں ایمان کی حقیقت نہیں مل سکتی. ہاں تو ہمارے سامنے حضرت کے بیان ہے اور اس کا جم کے مذاکرہ ہو. ہم سے ایک صاحب کہہ رہے تھے ہاں کہ صاحب آپ لوگ جو حضرت کے بیان کی تشریح کرتے ہو, ہاں ایک مفتی صاحب تھے, انہوں نے کہلایا تھا, قاری صاحب سے کہلایا تھا کہ اور کوئی بات نہیں لیکن حضرت کے بیان کی جو تشریح کرتے ہیں وہ غلط ہے. تو ہم نے کہا تم لوگوں نے آج تک کے جو تشریح کی ہے نماز کے قائم کرنے کی جگہ نماز کو پڑھ لو, تو یہ تشریح تم لوگوں نے کہاں کی, کہاں سے لے آئے ہو؟ آپ چاہے مفتی ہو یا مفتی اعظم ہو, آپ کہاں سے تشریح کر کے لائے ہو؟ لاؤ اس کو دکھلاؤ کہ اللہ نے نماز کو پڑھنے کا حکم دیا ہے یا قائم کرنے کا حکم دیا ہے؟ قائم کرنے کا حکم دیا. ہاں تو تم نے آج تک کے تشریح اور جن کو تم نے پیر بنایا انہوں نے تشریح یہی کی کہ نماز پڑھو, تو تم کہاں سے لائے یہ تشریح؟ اور تم اب بتلا رہے ہو کہ حضرت کے بیان کی تشریح جو آپ لوگ کرتے ہو تو تم جو تشریح کرتے ہو وہ ہم مان لیں, اس مردار دنیا کی جو ترغیب دیتے ہو وہ مان لیں. ہم تو صحابہ کی سیرت تو دیکھیں گے, ہمارے لیے نمونہ صحابہ ہیں. ہاں نمونہ ہمارے لیے کوئی پیر فقیر ہو, کوئی بزرگ نہیں ہے, کوئی امیر ہمارا نمونہ نہیں ہے. انہوں نے جب یہ بات کہی تو ہم نے جب ان کو وہ بیان بھیجا, اور بیان کے بعد جب مولوی صاحب کو ہم نے خط بھیجا یہاں کے اوپر یہاں سے, تو ہم نے یہی ان سے کہا تھا. اچھا جب انہوں نے کہا کہ امیر کی مخالفت, تو ہم نے کہا امیر کی مخالفت, عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ, عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جب ان کو گورنر بنا کے ایک شہر کے اندر بھیجا گیا تو اللہ نے وہاں یہی جو حال کرونا کا اس وقت آیا ہے, اللہ نے وہاں حال بھیجا تھا ان کا. تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا, حیات الصحابہ میں یہ روایت ہے, تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سب لوگ بستی کو چھوڑ کے جنگلوں میں پہاڑوں میں بھاگ جاؤ, چلے جاؤ. تو سارے ساتھی جو تھے جو ان کے ساتھ, تو یہ سب بستی سے آبادی سے نکلنے لگے, جانے لگے. تو سرابیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے جب یہ دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں اور سامان لے کے جا رہے ہیں, تو انہوں نے پوچھ لیا کہ بھائی کیا بات ہے, آپ لوگ سامان لے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے امیر صاحب نے حکم دیا ہے, ہاں کہ یہ جو تعاون آیا ہے تو تم لوگ آبادی کو چھوڑ کے, بستی کو چھوڑ کے سب لوگ چلے جاؤ پہاڑوں میں اور جنگلوں میں. تو انہوں نے وہیں ڈانٹ لگائی, کہنے لگے تمہارا امیر جاہل ہے, یہ اونٹ چرایا کرتا تھا. جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت کو نیزوں سے بھی شہادت عطا فرما اور تعاون سے بھی شہادت عطا فرما, یہ تو میرے نبی کی مانگی ہوئی دعا ہے. یہ جاہل بتلا رہا ہے کہ بستی چھوڑ کے بھاگ جاؤ, تو پیسے لے آؤ ان سے. تو جب یہ بات آئی وہاں سامنے تو فوراً عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے رجوع کر لیا کہ نہیں بھائی نہیں, جو بات سرابیل بن حسنہ کہہ رہے ہیں وہی صحیح. تو تم سے تو بار بار یہاں بتلایا گیا, حضرت کے بیان کے حوالے دیے گئے, حضرت کے بیان تم تک کے پہنچوائے گئے, اور اس کے بعد تم جد کے اوپر آ کے اس کے خلاف تم نے بیان شروع کیا. تو یہ اللہ نے حال ڈال دیا, عالمی طور پہ حال ہے یہ. اور اس حال کی بنیاد صرف ان کا یہ جملہ ہے, جہاں سے اللہ نے تم یہ بیٹھ کے وہاں سے کون سا قرآن حدیث کی آیت کا مفہوم ہو وہ تمہاری سمجھ میں آ گیا, تو تم نے یہاں سے اعلان کر دیا کہ صاحب اللہ نے قیامت تک کے لیے نظام الدین مرکز رہے گا. اللہ نے قبول کر لیا ہے, قیامت تک کے لیے یہ مرکز رہے گا. اور لوگ کہہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. آپ نے بھی سنا ہوگا جب انہوں نے کہا تھا تمام نبیوں کا سردار امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجد نبوی جب اللہ نے وہاں سے مرکزیت کو ہٹا کے کوفہ میں بھجوا دیا, تو تم قیامت تک کے لیے یہ چیلنج کر رہے ہو کہ قیامت تک کے لیے یہ قبول ہو گیا ہے. ارے کہاں سے لے آئے, بیوقوف بناتے ہو لوگوں کو. تو جب تم اللہ سے ہونے کی بات جب جہاں سے شروع ہوئی تھی, جب اس میں تم دنیا کو گسیڑو گے اور انبیاء کی دعوت کے خلاف, کلمے کے خلاف جب تم وہاں اس منبر سے بات چلاؤ گے, تو خدا حال نہیں لاؤیں گے, اور عالمی طور پہ حال لائیں, عالمی طور پہ یہ حال. تو اس لیے جو ہے
اس پہ ہماری آپ سے یہی وہ ہے کہ اگر اس بنیاد پہ ساتھیوں میں محنت کرائی جا رہی تو مرحبا، اور اگر اس کے علاوہ کچھ آپ یہ سوچو کہ نظام الدین سے بتلایا جا رہا، حضرت یہ بتلا رہے، تو اگر 20 سال 30 سال اس محنت کو کیا ہے تو 10-20 سال جب تک موت رہے تب تک کیا اور کر لو، ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ بنیاد سامنے نہیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس دھوکے سے نکالیے ساتھی کو، خود بھی نکلیے۔ یہ اطاعت اجتماعیت تو مشورہ ایمان اس راستے سے نہ ملا ہے نہ کسی کو ملے گا، بھول جائیے، یہ ثابت نہیں کر پاویں گے، آپ ایمان کو ثابت نہیں کر پاویں گے۔ اطاعت اجتماعیت و مشورہ اس کو ثابت نہیں کر پاویں گے۔ آپ تو عالم ہو، ہیں؟ تو ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں آپ اس کو ثابت کرا کے دکھلاؤ۔ ایمان کے لیے یہ شرائط نہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان، اپنا اور اپنے بندے کے درمیان کسی چیز کو حائل ہی نہیں کیا، کسی چیز کو واسطہ ہی نہیں بنایا، نبی کو واسطہ نہیں بنایا، کسی نبی کو واسطہ نہیں بنایا۔ اللہ کا وہ بندے کے درمیان براہ راست اللہ کا ہر بندے سے تعلق، اس میں کوئی واسطہ نہیں۔ نبی تو اللہ کے خزانوں سے اللہ کے بندے فائدہ اٹھانے والے بن جاویں، نبی اس میں واسطہ ہوتا تھا، اللہ تک پہنچانے کا واسطہ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تک پہنچانے کا واسطہ ہوتا تو نوح علیہ السلام اپنی اولاد کو پہنچا دیتے اللہ تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں کو اور ابو طالب کو ان کو پہنچا دیتے، علی اپنے ابا ابو طالب کو پہنچا دیتے نا۔ یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں، اس کے لیے ہر ایک کو اپنی محنت کرنی پڑے گی، خود اپنی ذات سے۔ ہاں، تو اس سطح کے اوپر ساتھیوں کو تیار کیجیے۔ اس سطح پہ کلمہ نماز کی بات کریے، نمازوں سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، نماز اللہ نے پرورش کے لیے دی۔ اگر یہ بنیاد ہے سامنے تو مرحبا، اگر یہ بنیاد نہیں ہے تو بہرحال